كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برکت والا مہینہ رمضان آ رہا ہے، رحمت والا مہینہ رمضان آ رہا ہے. اس مہینے میں ہر مسلمان اپنے رب کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے. نمازوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، نماز دیر تک پڑھی جاتی ہے. بعض لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر دیر تک روتے ہیں. تلاوت ہر گھر میں ہونے لگتی ہے. نماز تراویح میں قرآن سننے کا شوق بڑھ جاتا ہے. اللہ کے ذکر کی گونج ہر جگہ سنائی دیتی ہے. اس مہینے میں ہر بچہ بڑا روزے کی عبادت ادا کرتا ہے. افطار کے وقت دعا کا منظر، رب کے حضور آنسو بہانے کا حال دیکھنے کا رہتا ہے. صدقہ خیرات، غریبوں کی مدد کرنا ایک مسلمان کی علامت بن جاتا ہے. مگر 2020 میں آنے والا رمضان لاک ڈاؤن میں ہو سکتا ہے. آج ہر انسان گھر میں قید ہے، ہر کوئی پریشان ہے. بعض مسلمان سوچ رہے ہیں کہ اگر یہ حالات رمضان میں رہے تو ہم کیسے عبادت کر سکیں گے، اس مہینے کا فائدہ کیسے اٹھا سکیں گے. ایسے حالات سے مایوس اور نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مسجد کی حاضری اور تراویح میں قرآن سننے سے محرومی کے علاوہ ہر عبادت اپنے گھر میں رہتے ہوئے اچھی طرح کی جا سکتی ہے. نمازیں اپنے گھروں میں پڑھی جا سکتی ہیں. لہٰذا گھروں میں نمازوں کا اہتمام کیا جائے، تلاوت کا نظام بنایا جائے، ذکر و دعا کا ماحول بنایا جائے. افطار کی لذت گھر پر اٹھائیں. آج صرف بھارت ہی نہیں بلکہ دنیا کے اکثر ممالک لاک ڈاؤن میں ہیں. لوگوں کو ہدایات دی جا رہی ہیں کہ گھروں میں رہیں، محفوظ رہیں، اس وبائی بیماری سے اپنی حفاظت کریں. لہٰذا تمام مسلمان بھائیوں کی خدمت میں چند گزارشات کی جا رہی ہیں تاکہ وہ لاک ڈاؤن کے دوران رمضان کی عبادتوں سے فائدہ بھی اٹھائیں اور اپنی جان و ایمان کی حفاظت بھی کر سکیں. سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ ہر بالغ مرد و عورت بغیر شرعی عذر کے روزہ نہ چھوڑیں. روزہ فرض عین ہے. روزے کی عبادت سے اللہ کی خوشنودی ملتی ہے. کسی بھی بہانے سے روزہ نہ چھوڑیں. اگر رات میں نیند کے غلبے کی وجہ سے سحری نہ ملے تب بھی روزے کی نیت کر کے روزہ رکھا جا سکتا ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران گھر میں رہیں، باہر نہ نکلیں، نہ دن میں نکلیں نہ رات میں نکلیں. اپنے گھر سے سخت ضرورت پر نکلیں، ضرورت پوری کر کے فوراً گھر واپس ہو جائیں. ماسک پہن کر جائیں، سوشل ڈسٹینسنگ باقی رکھیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرمایا کرتے تھے بغیر ضرورت گھر کے باہر نہیں رہنا چاہیے. انسان کی حفاظت کے لیے بہترین جگہ اس کا گھر ہے. ان حالات میں راستوں پر کھڑے رہنا، جوانوں کا دن یا رات کے کسی بھی وقت سواریاں چلانا، بغیر ضرورت سے گھروں سے نکلنا خطرے سے خالی نہیں ہے. اس سے ہم اپنی جان و ایمان کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں اور عام انسانوں کے لیے خطرے کا ماحول تیار کر رہے ہیں. تیسری گزارش یہ ہے پانچوں نمازیں اپنے گھروں میں گھر والوں کے ساتھ ادا کریں. کسی بھی نماز کو غفلت سے ہرگز نہ چھوڑیں. نماز ایک بڑی عبادت ہے، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں. جو انسان روزہ رکھتا ہے مگر نماز کا اہتمام نہیں کرتا وہ روزے دار روزے سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکتا. چوتھی گزارش یہ ہے کہ 20 رکعت تراویح کا نظام اپنے گھر میں بنائیے گا. سورہ فیل سے سورہ ناس تک 10 صورتیں ہوتی ہیں. تراویح کی 20 رکعت میں انہی صورتوں کو پڑھیے اور دہرائیے. اگر 10 صورتیں یاد نہیں ہیں تب بھی جو صورتیں یاد ہیں انہی کے ذریعے تراویح ادا کیجیے اور باقی صورتیں یاد کرنے کی کوشش کیجیے. تراویح کی جماعت کے لیے آس پاس کے لوگوں کو جمع نہ کیجیے، خود اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ جماعت کا نظام بنائیے. پانچویں گزارش یہ ہے اپنے گھر میں تھوڑا وقت نکال کر مستند کتابوں کی تعلیم کیجیے. علماء ربانیین کے بیانات سنیے.
اسلام کو خود سمجھنے کی کوشش کیجئے، اپنے بچوں کو اسلام کی ضروری باتیں سکھائیے۔ چھٹی گزارش یہ ہے، افطار سے پہلے اور سحری کے وقت رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، امت مسلمہ کے برے حالات کی بہتری کے لیے مانگیں، سارے عالم کے لیے مانگیں۔ اس وقت ہاتھ اٹھانے کا وقت ہے، مانگنے کا وقت ہے۔ اس وقت کورونا وائرس کی وبا سے حفاظت مانگیے، اس مہلک بلا سے نجات مانگیے۔ ساتویں گزارش یہ ہے، جو حضرات ماہ رمضان المبارک میں ہر سال زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقات و خیرات دل کھول کر کرتے ہیں، وہ لوگ اس سال بھی اپنے نیک عمل کو جاری رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ کے ذریعے تم اپنے مال کی حفاظت کرو، صدقہ خیرات سے بیماروں کا علاج کرو، بلاؤں اور وباؤں سے حفاظت کے لیے توبہ استغفار اور گری و زاری کیا کرو۔ خاص طور پر لاک ڈاؤن کی وجہ سے پریشان غریب اور بے سہارا لوگوں کی مدد کیجیے۔ آٹھویں گزارش یہ ہے کہ مدارس اسلامیہ اور سوشل ادارے ہماری قوم و ملت کی اہم ضرورت ہے، ان کا باقی رکھنا ہمارا فریضہ ہے۔ جن اصحاب خیر نے گزشتہ سال جس ادارے اور جن مدارس اسلامیہ کو جتنی رقم سے تعاون کیا تھا، اس سال بھی اتنی رقم یا حسب گنجائش جتنا ہو سکتا ہے ان اداروں تک، مدارس اسلامیہ تک اپنی رقم پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ اس لیے اس موقع پر لاک ڈاؤن چل رہا ہے، کسی ادارے کا سفیر، ہر کوئی مدرسے کا نمائندہ آپ تک نہیں پہنچ سکتا۔ آپ خود ترتیب بنائیے، یہ خیال نہ کیجیے کہ تجارت اور کاروبار بند ہو چکا ہے، آمدنی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ خیال اپنے اندر پیدا کیجیے کہ تنگی کے زمانے میں خرچ کرنے پر بڑا اجر و ثواب ہے، اور ہمارے ان اداروں کا باقی رہنا ہماری قوم و ملت کے لیے بہت ضروری ہے۔ میری گزارش یہ ہے، جو حضرات ماہ رمضان المبارک میں ہر سال زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقات و خیرات دل کھول کر کرتے ہیں، وہ لوگ اس سال بھی اپنے نیک عمل کو جاری رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ کے ذریعے تم اپنے مال کی حفاظت کرو، صدقہ خیرات سے بیماروں کا علاج کرو، بلاؤں اور وباؤں سے حفاظت کے لیے توبہ استغفار اور گری و زاری کیا کرو۔ خاص طور پر لاک ڈاؤن کی وجہ سے پریشان غریب اور بے سہارا لوگوں کی مدد کیجیے۔ آٹھویں گزارش یہ ہے کہ مدارس اسلامیہ اور سوشل ادارے ہماری قوم و ملت کی اہم ضرورت ہے، ان کا باقی رکھنا ہمارا فریضہ ہے۔ جن اصحاب خیر نے گزشتہ سال جس ادارے اور جن مدارس اسلامیہ کو جتنی رقم سے تعاون کیا تھا، اس سال بھی اتنی رقم یا حسب گنجائش جتنا ہو سکتا ہے ان اداروں تک، مدارس اسلامیہ تک اپنی رقم پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ اس لیے اس موقع پر لاک ڈاؤن چل رہا ہے، کسی ادارے کا سفیر، ہر کوئی مدرسے کا نمائندہ آپ تک نہیں پہنچ سکتا۔ آپ خود ترتیب بنائیے، یہ خیال نہ کیجیے کہ تجارت اور کاروبار بند ہو چکا ہے، آمدنی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ خیال اپنے اندر پیدا کیجیے کہ تنگی کے زمانے میں خرچ کرنے پر بڑا اجر و ثواب ہے، اور ہمارے ان اداروں کا باقی رہنا ہماری قوم و ملت کے لیے بہت ضروری ہے۔ نویں گزارش یہ ہے کہ رمضان المبارک میں بعض لوگ رسمی افطار پارٹیاں کرتے تھے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے اب افطار پارٹیاں اس سال نہیں کر سکیں گے۔ ایسے حضرات سے گزارش ہے کہ وہ اپنی افطار پارٹیوں کے خرچ کا حساب لگائیں اور اس رقم کو دینی ضروریات میں خرچ کریں۔ 10ویں اور آخری گزارش یہ ہے کہ رمضان المبارک میں مسلمانوں کا رجحان اجتماعی عبادات کی طرف ہو جاتا ہے، بلکہ عام دنوں کے مقابلے میں ماہ مبارک کے دنوں میں مسلمان جذباتی بھی ہو جاتے ہیں۔ ممکن ہے جمعہ کی نماز مسجد میں ادا کرنے کا خیال آ جائے، تراویح کے لیے مسجد میں جانے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ ایسے موقع پر تمام علماء کی ہدایات یہی ہیں کہ وہ مسجد کا رخ نہ کریں، حالات درست نہیں ہیں، وبائی مرض بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، لہٰذا مسجدوں کا رخ نہ کریں، بلکہ نمازوں کو اور عبادات کو اپنے گھر میں ہی ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو اس سے محفوظ فرمائے
اور ہم سبوں کو عافیت عطا فرمائے، اور پھر وہ حالات پیدا ہوں کہ ہم مسجدوں میں اجتماعی عبادات کر سکیں اور اللہ کو پا سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔